جب ذیقات کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کریں، اور کوئی بھی آدمی حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی قصوا نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین جبکہ مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع قیقیان پہاڑ پر جا بیٹھے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے 3 پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے۔ اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اہل مکہ نے اگرچہ معاہدے کی روح سے عمرے کی اجازت دے دی تھی، لیکن تھے وہ بہت طیش میں۔ روسائے قریش نے تو شہر کو خالی ہی کر دیا تھا اور کعبے کے شمال میں واقع پہاڑ قیقیان پر چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مشرکین نے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ مسلسل لبیک پکار رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر آپ نے طواف کیا اور صحابہ کرام نے بھی طواف کیا۔ اس وقت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اے ابنائے کفار، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ اس طرح مکے میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا، اور اس دوران میں سیدہ میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا، کیونکہ سیدہ میمونہ کی بہن سیدہ ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی۔ سیدنا عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی۔ 3 دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا کہ معاہدے کی شرط پوری ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں۔ آپ نے یہ پیغام ملتے ہی روانگی کا حکم صادر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا۔ موتا اردن میں بلقاء کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں کے سردار شرحبیل بن عمرو غسانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی کو شہید کر دیا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے۔ اس طرح مظلوم حارث کے قتل سے سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 3000 کی فوج زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقاء کے علاقے میں مآب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے صحرا نشین عیسائی قبائل لخم، جزام، بلقین، بہرا اور بلیجی وغیرہ کے بھی قریباً 1,00,000 آدمی شہنشاہ ہرقل کی آمد پر وہاں جمع تھے۔ اس لیے حاکم غسان نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی۔ ہرقل نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیج دی۔ اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی۔ مسلمان صرف 3000 تھے اور دشمن 1,00,000 سے زیادہ۔ مورخین نے ان کی تعداد 1,50,000 تک لکھی ہے۔ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا، ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں، لہٰذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو۔ انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا، لوگو اللہ کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ لوگ نکلے ہیں۔ ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے، اس لیے آگے بڑھو، ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی، ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ آخرکار سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات پر عمل کیا گیا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فوج کے سپہ سالار تھے۔ سیدنا زید بن حارثہ نہایت جواں مردی سے لڑتے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے آخر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ 33 سال کی عمر تھی، نہایت جواں مردی سے لڑے، جسم پر 90 سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش کیا۔ ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور جنگ شروع کی، آخر شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی اور 1.5 دن کی شدید ترین جنگ کے بعد اپنے سے 40 گنا فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ میں 9 تلواریں سیدنا خالد کے ہاتھ سے ٹوٹی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے میں اسی دن 3 سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اسی جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔